بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. دوسری گناہ کا وقت ہوا. دوسری گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے. وہی شخص پھر مسجد میں داخل ہوا یا پھر کوئی دوسرا شخص علیہ میں اختلاف ہے. مسجد میں داخل ہوا, آپ کا خطبہ ہو رہا ہے اور اس نے پھر سے وہیں سے پکارتے ہوئے کہا یا رسول اللہ ہلکت الاموال اے اللہ کے نبی, بارش کی قدر ہو گئی ہے, فصلیں تباہ ہونے لگی ہیں بارش کی کثرت سے, فصلیں تباہ ہونے لگی ہیں, کھیتیاں برباد ہو رہی, جانور مرنے لگے. اللہ سے دعا کریں گے بارش رک جائے, اللہ سے دعا کریں گے بارش رک جائے. گزشتہ جمعے بارش میں نہ ہونے کے سبب اس نے شکایت کی تھی. نبی کی دعا کی بدولت اس قدر بارش ہوئی کہ دوسرے آتے وہی شخص کے لیے شکایت کر رہا ہے کہ بارش کی کثرت سے فصلیں تباہ ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے ہاتھ اٹھا دیے. ممبر پر کھڑے کھڑے آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے اور آپ دعا کرنے لگے اللہم حوالینا ولا علینا, اللہم حوالینا ولا علینا. اے اللہ اس بارش کو ہم پر نہیں ہمارے اطراف کر دے, ہم پر نہیں ہمارے اطراف کر دے. اللہم علی الآکام والضراب والآجام وبطون الاودیہ ومنابت الشجر. پروردگارہ اس بارش کو ہمارے اطراف کے جو پہاڑ ہیں, جو درخت ہیں, جو جنگلات ہیں, اے اللہ اس بارش کو وہاں پھیر دے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسجد سے ہم نکلے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد ایک ہفتہ پہلے دیکھا ہوا سورج آپ کی دعا کے بعد ایک ہفتہ بعد پھر سے نظر آیا, بارش رک گئی. دیکھیے اس میں اس واقعے سے ایک اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ بارش کے لیے دعا ہونی چاہیے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا بارشیں نہ ہوتی, بارشیں رک جاتی, انسانوں کی پریشانیاں گڑبڑ جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صلاۃ الاستسقاء کا اہتمام کیا کرتے تھے, بارش کی نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے. اور کیسا اہتمام ہوتا, صحابہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سیدھے سادے کپڑے پہنے ہوئے نکلتے. بارش کی نماز پڑھنے کے لیے جب جانا ہوتا سیدھے سادے کپڑے میں پہن, قیمتی لباس نہیں جمع نکلتے, بالکل سیدھے سادے کپڑے, معمولی قسم کے کپڑے. اس لیے کہ معمولی قسم کے کپڑے جب انسان پہنتا ہے اس کی طبیعت میں قسم کی انکساری اور عاجزی ہوتی ہے. تو معمولی قسم کے کپڑے اور صحابہ بھی ایسے سیدھے سادے کپڑے پہن کر نکلتے, عیدگاہ جاتے. عیدگاہ جانے کے بعد ممبر رکھا جاتا, ممبر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے. خطبہ دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے کھڑے قبلے کی جانب متوجہ ہو جاتے, ممبر پر کھڑے کھڑے قبلے کی جانب متوجہ ہو جاتے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگتے. اس قدر اونچائی کے ہاتھ اٹھاتے, صحابہ کہتے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغلوں کی سطح بھی نظر آنے لگتی, اس قدر اونچائی تک ہاتھ اٹھاتے. یہ اور بات ہے کہ چہرے سے اونچا یعنی اپنے سر سے اونچے تو آپ کے ہاتھ نہیں ہوتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک سوال لیتے ہوئے عام طور پر دعا یوں مانگی جاتی ہے, ہتھیلیاں اوپر ہوتی ہیں, یوں مانگی جاتی ہے. لیکن بارش کی دعا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر مانگی تو ہتھیلیاں ایسے رکھی, ہاتھ ایسے رکھے کہ ہتھیلیاں زمین کی سمت ہو اور یہ جو ہے اوپر کی سمت ہو. کیوں نیک دعا دیتے ہوئے کہ اللہ حالات کو ایسے ہی پلٹ دے, جیسے یہ ہاتھ ایسے پلٹ گئے ہیں ایسا حالات کو بھی ایسے ہی پلٹ دے, قحط سالی کو ختم کر کے پروردگارہ بارش کو نازل کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے کھڑے ایک کام یہ بھی کیا کرتے تھے, اپنی چادر اوڑھے رہتے اور نیک پان لیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو بھی پلٹایا کرتے تھے. چادر پلٹا کر اوڑھتے تھے, جس پر جیسے اوڑھ کر کھڑے ہوئے ہیں چادر سے پلٹا کر اوڑھا کرتے تھے. اور نیک پان لیتے ہوئے اللہ جس طرح ہم اس چادر کو پلٹ رہے ہیں موسم کو بھی اسی طرح سے بدل دے, پلٹ دے اور بارش نازل کرنا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترا کرتے تھے اور ممبر سے اترنے کے بعد 2 رکعت نماز وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے پورے خضوع کے ساتھ, پورے انکساری کے ساتھ. تو دیکھیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بارشیں گناہوں کی وجہ سے رکتی ہیں. اور معصیت اور نافرمانی سے انسان اگر توبہ کرے, استغفار کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے رجوع, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ بارشیں نازل فرماتے ہیں. بندوں کی پکار کو اللہ سنتے ہیں, بندوں کی دعاؤں کو اللہ
تبارک و تعالیٰ جو سنتے ہیں. اور پانی جیسا کہ بتایا گیا پانی کا چونکہ انسانی زندگی کا دار و مدار ہے تو وہیں میں ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں پانی کے تعلق سے شریعت میں ہم کو یہ بھی انسانوں میں نکالیں گے پانی جہاں ہوتا ہے ان جگہوں کو پاک رکھنا صاف رکھنا اور پانی کو صاف رکھنے کی بڑی تنظیم کی ہے. پانی اگر آلودہ ہو جائے پانی میں اگر گندگی مل جائے پانی اگر آلودہ ہو جائے تو معاشرے میں وبائیں پھیلتی ہیں بیماریاں پھیلتی ہیں. اور اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ یہی انسانیت کو جو بڑے چیلنجز اس وقت درپیش ہے اس میں سے کہ آب و ہوا جو مضمون ہے آب و ہوا زہر آلود ہے اور وہی پانی وغیرہ زہر آلود ہے جس کی وجہ سے مختلف بیماریاں امراض بخار وغیرہ سب پھیل رہے ہیں. شریعت نے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لے کے 1400 سال پہلے آپ نے یہ سب تعلیمات دے رکھی ہیں. پانی کو صاف رکھو. نہ صرف آپ نے فرمایا لا یقولن احدکم فی الماء دائم تم میں سے کوئی شخص ہرگز پہلے میں پانی میں پیشاب نہ کرے کسی تالاب میں پیشاب نہ کرو کسی پوڑی میں پیشاب نہ کرو کسی کنویں میں کسی گڑھے میں کبھی کسی ٹہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرو. پیشاب کرنے سے پانی گندا تو نہیں ہوگا لیکن پانی آلودہ ضرور ہو جائے گا آلودہ ضرور ہو جائے گا. اور ویسے پانی کے استعمال کرنے سے کیا ہو سکتا ہے وبائیں پھیل سکتی ہیں بیماریاں پھیل سکتی ہیں. اتنا ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تعلیم دی ہے جہاں سنگت ہوتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے اس پوری جگہ کی حفاظت گندگی سے کرنی چاہیے. جہاں پانی ہے تالاب ہے وہاں تالابوں کے قریب پیشاب وغیرہ جیسی گندگیاں نہیں ڈالنی چاہیے. آپ نے فرمایا اتقوا الملائم الثلاث اے لوگوں لعنت کا سبب بننے والی 3 جگہوں سے بچا کرو. انہیں 3 جگہوں پر پیشاب پاخانہ مت کرو. اگر ان 3 جگہوں پر تم پیشاب پاخانہ کرو گے تو لوگوں کی لعنتیں تم کو لگ جائیں گی لوگوں کی لعنتیں تمہیں لگ جائیں گی. ان میں سے اہم جگہ آپ کیا فرماتے ہیں ایک تو فرماتے ہیں قریب الناس لوگوں کا راستہ لوگ جہاں چلتے پھرتے ہیں لوگوں کے راستے میں کبھی کوئی پیشاب پاخانے کی بات اپنے بچوں کو بھی نہیں دکھانا چاہیے. اگر آپ دکھا دیے اور کوئی شخص بیچارہ چلتے چلتے اس کو کچھ لگ گیا اس کی زبان سے بددعا نکل گئی لعنت نکل گئی آپ کو بھی لگ جائے گی آپ کے بچوں کو بھی لگ جائے گی. اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتقوا الملائم الثلاث لعنت کا سبب کرنے والی 3 جگہوں سے بچو. لوگوں کے راستے میں پیشاب پاخانہ کرنے سے بچو. لوگوں کے سائے میں پیشاب پاخانہ کرنے سے بچو. ایسے درخت جن کے سائے میں لوگ بیٹھا کرتے ہیں ایسی دیواریں اور ایسے چبوترے جہاں لوگ بیٹھا کرتے ہیں وہاں پیشاب پاخانہ کرنے سے بچو. اور تیسری جگہ آپ بتاتے ہیں الموارد موارد یعنی فن گھر وہ جگہ جہاں لوگ اپنے جانوروں کو لا کر سیراب کرتے ہیں یا لوگ جہاں سے پانی لیتے ہیں لے جاتے ہیں وہ کنواں ہو وہ تالاب ہو ایسی جگہوں کو بھی گندا کرنے سے بچو. ہماری شریعت میں دیکھیے سبحان اللہ فضا کو پانی کو آلودہ کرنے سے بچائے رکھنے کی کس قدر تلقین کی ہے. اور یہ خاص تعلیم آپ کو اس بات کے لیے ہے خصوصاً خواتین کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے. آپ سے فرمایا سوتے ہوئے جب بھی سونا ہو اپنے برتنوں کو بند کر کے سویا کرو. اپنے برتن پانی کے برتن ہیں یا پھر اس میں کوئی کھانا کچھ بھی رکھا ہوا ہے پانی کے برتنوں کو کھانے وغیرہ کے برتنوں کو کھلا رکھ کے مت سویا کرو کہتے اللہ کے نبی. ہر شام فرماتے ہیں اور استفاء اپنے پانی کے برتنوں کو ڈھکن لگا دو بند کر دو. اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر پانی کا برتن بند کرنے کے لیے تمہیں کچھ نہیں مل جائے تو ولو انصار راہی ہوگا کم از کم ایک لکڑی اور کاڑی ہی صحیح اس کے اوپر رکھ دیا کرو. یہ کاڑی ہی صحیح رکھ دیا کرو. کیوں کہیں نہ کس طرح کی لئی لتن ينزل فيها الوباء اس لیے کہ سال میں ایک ایسی رات ہے جس رات آسمان سے وبائیں اترتی ہیں. سال میں ایک ایسی رات ہے جس رات آسمان سے وبائیں اترتی ہے. اور اگر اس رات کوئی بھی برتن بغیر ڈھکن کے اوپر کھلا رہتا ہے وہ وبا اس برتن میں اتر جاتی ہے. اور اگر اس برتن کے پانی اور کھانے کو انسان استعمال کرے تو انسانوں میں وبائیں پھیلتی ہیں بیماریاں پھیلتی ہیں امراض پھیلتے ہیں. آج جا بجا جو وبائیں عام ہو رہی ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہو نہ ہو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں ہم سے کوتا ہی تو نہ ہو رہی ہو کہ آج قدم ب قدم انسانوں میں مختلف قسم کی وبائیں عام ہو رہی ہیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے آپ کو ہم تمام لوگوں کو ہم تمام نافرمانوں کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں اپنے گناہوں پر رونے اور نادم ہونے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم سب پر ایک انسان نازل رب العالمین بارش نازل فرمائے. اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم ارفع عبادك وبهائك وانشر رحمتك واهدي بلدك الميت. امين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم انه تعالى الله الكريم ملك بر ورسول رحيم ورسول حكيم.